جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، ضرورت کے وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو لوگوں پر خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران دین والے، ایمان والے، حیا والے، اخلاق والے، تقوی والے، جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، اس کا یقین ہوتا ہے، اہل حکمران ہوتے ہیں، اہل حکمران ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے، عورتوں کی نہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں، جو تقریبات پہ خرچ کریں، جو فنکشنوں پہ خرچ کریں، جو دکھلاووں پہ خرچ کریں، جو تعمیرات پہ خرچ کریں، تعمیرات پہ خرچ کریں، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ جو اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشوں کا نظام دھرم برم، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نااہل ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف نہیں، جن میں آخرت کی فکر نہیں، جن میں انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی شہرت کا جذبہ ہے، اپنا بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نااہل حکمران ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر مردوں کی نہیں، پھر عورتوں کی چلتی ہے، پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، جسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے، سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ یہ زمین اللہ کی مانتی، یہ سورج اللہ کی مانتا ہے، یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے، یہ بارشیں اور بادل اللہ کی مانتے ہیں۔ او انسان، تو بھی اللہ کی مان، ہم اللہ کی مانیں گے، یہ کائنات ہماری مانے گی۔ یہ کائنات صحابہ اللہ کی مانتے تھے، صحابہ اللہ کی مانتے تھے، اس لیے زمین بھی ان کی مانتی تھی، ہوائیں بھی ان کی مانتی تھی، بارشیں بھی ان کی مانتی تھی، سارا نظام ان کے تابع تھا، کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے۔ آج ہوائیں ہمارے خلاف ہیں، بارشیں ہمارے خلاف ہیں، سمندر کا نظام ہمارے خلاف ہے۔ کیوں؟ یا اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو، حالات اللہ بنائیں گے، حالات اللہ بنائیں گے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو ساتھ لیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس پہ سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز زندہ ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے۔ جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں، سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں۔ کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی۔ جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے، جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا، جب اللہ کی عظمت ان میں اترے گی، جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، اذان سن کے مسجد، ہمارا غریب مسجد میں، ہمارا امیر مسجد میں، ہمارا وکیل مسجد میں، ہمارا جج مسجد میں، ہمارا افسر مسجد میں، ہمارا وزیر اعظم مسجد میں، آدمی وزیر اعظم بن جائے، باپ کا تو بیٹا ہے، باپ کا تو بیٹا ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہیں تو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں تو ہونٹ نہ دیے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔
ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ. کوئی چاول کا دانہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے. حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف. چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، نماز اہم ہے. نماز سے اہم کوئی چیز نہیں. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. گرمی سردی بارش طواف نہیں رکتا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا. یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا، دفتر کا نظام نہیں رکتا، کاروبار نہیں رکتا؟ نہیں نہیں، کھیل نہیں رکتا، کھیل نہیں رکتا. جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، نماز پڑھو بھائی. اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا. زندہ آدمی کو سوئی چبھے، چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر لگے، وہ ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا، یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا، تو جب آذان سنے گا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، چلے گا مسجد کی طرف. اگر دل مردہ ہے، دل مردہ ہے، دل میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کا شوق ہے، چیزوں کا یقین ہے، کاروبار کی عظمت ہے، پیسے کا یقین ہے، تو اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. صحابہ جب اذان سنتے تھے دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں اذان ہوئی سب مسجد. تبلیغ میں محنت ہو رہی، کیسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے. جو فجر کی نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر زور تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. عصر پڑھے گا، عصر تک معاف. مغرب پڑھے گا، مغرب تک معاف. عشاء پڑھے گا، عشاء تک کے معاف. اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں، اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہوگی، چلو چلو چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ توبہ توبہ. شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ 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 توبہ. حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے نماز، جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. توبہ توبہ. اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث، نجس، گندا. توبہ توبہ. اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا. ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے. اب دو باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی. ہم صبح کا وقت، برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹھکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ فضا بنے. توبہ توبہ. ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا،
اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو. ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اچھا واہ بھی واہ, کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے. استغفر اللہ, 1 بجے جلدی سونا ہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی. ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی, نماز زندہ ہو, صبح صبح مسجدیں بھر جائیں. واہ واہ, کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت. اس منظر کو تصور میں لائیں. فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے, بڑے بوڑھے جو مسجد جا رہے, جوان بچے سب مسجد جا رہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت منظر ہوگا. یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے. اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ, یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ کرے, مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دینار دراہم سے بھری تھیلی اور اپنے خادم سے فرمایا, غلام سے, جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں, اپنی ضرورت میں خرچ کریں. اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا, دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. غلام نے لیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں, اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, حضرت عمر کو دعائیں دیں, اللہ برکت دے عمر کو, جزائے خیر دے عمر کو. یہ شریعت کا مزاج ہے, کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں. اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا, یہ 5 فلاں کو دے آؤ, یہ 7 فلاں کو دے آؤ, یہ 9 فلاں کو دے آؤ, اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے. مال اس لیے خادم غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. دوبارہ تھیلی میں دراہم دنانیر بھرے اور فرمایا, جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے. اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا, دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. غلام لے کر پہنچا, عمر نے آپ کو دیے, اپنی ضرورت میں خرچ کریں. اچھا, اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے, اس کا بدلہ دے. پھر اپنے باندھی کو بلایا, یہ 5 فلاں کو دے آؤ, یہ 7 فلاں کو دے آؤ, اتنے فلاں کو دے آؤ. تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا, ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی, اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے. غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ, یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایک ہی مزاج ہے ان کا. مال اس لیے ہے, ہر خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں مال آیا تو اللہ کے راستے میں. آپ قرآن کی آیت ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. ہاں ابو دحدہ رضی اللہ عنہ, ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں. فرمایا ہاں کہ حضور یہ میرا باغ ہے, اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ, پورا باغ 600 درخت کھجور کے, کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا. واپس آئے, بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے, گھر ان کا باغ کے اندر تھا, تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے, کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی, اے ام دحدہ اس باغ سے باہر نکل آؤ, کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں. ہاں مال اس لیے ہے, جب ایمان بنے گا, اللہ کی ذات پر یقین آئے گا, آخرت کا یقین آئے گا, تو پھر کیا ہوگا, پھر اعمال کا شوق, نماز کا شوق, پھر مال اللہ کے راستے میں, پھر زکوٰۃ دے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے.